السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، ماہ رجب سیریز کے تحت جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس ضمن میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی ایک خاص تاریخ کو، یعنی 27 رجب کو، ہمارے بہت سارے بھائی شب اسراء یا شب معراج کے نام سے جشن مناتے ہیں۔ اس میں تو کسی مسلمان کو ادنا شک نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ، اسراء کا واقعہ تاریخ کا کتاب و سنت کے دلائل سے مستند طور پر ثابت ایک ایسا واقعہ ہے سیرت کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا سب سے اہم ترین واقعہ ہو سکتا ہے، یا اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے، بلکہ یہی نہیں، بہت ساری نشانیوں کا مرکز ہے، بہت ساری نشانیوں کا خزانہ ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا، چلایا، یعنی جو اپنے بندے کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے ارد گرد، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ اور یہ اسراء کا واقعہ، معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، اپنی نشانیاں دکھلائیں، بہت ساری نشانیاں، ایسی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، اور آپ کو یہ عظیم الشان معجزہ اور معجزات کا معجزہ عطا کیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے اور حد درجہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے، اور صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر میرے بھائیو اسراء اور معراج کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا راتوں رات کا سفر کیا، اور اس کے بعد بیت المقدس پہنچ کر کے، مسجد اقصی پہنچ کر کے آپ نے اپنی سواری باندھی، اور اس کے بعد وہاں براق پر سوار ہو کر کے جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں آپ نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک کا سفر کیا، اور انبیاء علیہ السلام سے آپ نے ملاقاتیں کیں، ان سے سلام کیا اور مرحبا اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں میرے بھائیوں۔ اور پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اور آپ نے بہت بڑی بڑی نشانیاں معراج کے سفر میں دیکھی۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کئی مرتبہ جانے کے بعد 5 وقت کی نماز کی شکل میں امت کو ملا، ورنہ پہل یہ نماز 50 وقت کی فرض کی گئی تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ مراجعہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراجعہ کیا، یہاں تک کہ وہ 50 نمازیں 5 نمازوں میں تبدیل ہو گئیں، لیکن اجر و ثواب 50 کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا۔ ہی خمس فی خمسین لا یبدل القول لدی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں، یعنی 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اس لیے ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ لا یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی فیصلہ اٹل ہے یہ۔ تو بہرحال اس طریقے سے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے، اسے کسی کو انکار نہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا معراج کے اس سفر کی مناسبت سے اسراء کی شب میں، معراج کی شب میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے خوشی منائی ہے؟ کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین نے کبھی معراج کی شب میں، اسراء کی شب میں اس مناسبت سے رات جاگ کر کے عبادت کی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین اور دیگر لوگوں نے
تاریخ کے کسی بھی دور میں میرے بھائیوں معراج کی شب میں شب بیداری کی ہے؟ کیا انہوں نے رات جاگا ہے؟ کیا انہوں نے نوافل پڑھے ہیں؟ کیا انہوں نے تسبیحات اور اذکار کا اہتمام کیا ہے؟ کیا انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ کیا شب اور تقریب کے نام پر کوئی بھی اہتمام کیا ہے؟ کیا راتوں کو روشن کیا ہے؟ کیا راتوں کو مختلف قمقموں اور دیگر وسائل کے ذریعے سے سجایا ہے، گلیوں کو، راستوں کو؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز امت کے سلف سے ثابت ہے؟ قرآن میں، سنت میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، کسی کی سیرت میں بھی میرے بھائیو اگر آپ کتاب و سنت کے دلائل کا جائزہ لیں تو آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا۔ یہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ میں معراج کا تذکرہ موجود ہے، اسراء کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں تفصیل کے ساتھ کتابوں کے کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس پر جشن بھی منایا گیا ہے، اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا گیا ہے، یا اس پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا کام کیا گیا ہے جو عام طور پر کسی رات یا دن میں نہیں کیا جاتا، خصوصی طور پر اس رات میں کیا جاتا ہو، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ذرا سا اس کو اصولوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ معراج کی شب میں، اسراء کی شب میں جشن منانے کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراء اور معراج کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں ہے۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیں، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں، مورخین کی تحریروں کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ مورخین کے یہاں، سیرت نگاروں کے یہاں کسی بھی ایک قول پر اتفاق نہیں ہے کہ اس تاریخ کو، اس سال، اس مہینے کی اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، 2، 4، 6، 8، 10 اقوال ملیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ سال کا بھی میرے بھائیوں کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ سال کون سا تھا، مہینے کا بھی کوئی تیقن نہیں ہے، تاریخ کا بھی کوئی مسئلہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے، کوئی مورخ کہتا ہے، کوئی سیرت نگار کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، اس معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 1 سال کے بعد کا واقعہ ہے، کوئی کہے گا 15 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے، کوئی کہے گا میرے بھائیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 5 سال کے بعد کا واقعہ ہے، کوئی کہے گا، آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہجرت کے واقعے سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس طرح سے آپ کو کئی اقوال سال کے اندر ملیں گے۔ سال بھی یقینی نہیں ہے میرے بھائیوں، سال بھی یقینی نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں سیرت اور تاریخ کی آپ کو یقینی طور پر کوئی ایک قول نہیں مل سکتا۔ مہینے کا مسئلہ آپ دیکھیں گے، مہینے کا مسئلہ کوئی ربیع الاول کہتا ہے، کوئی اور مہینہ کہتا ہے، کوئی اور مہینہ کہتا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ جو ہے رجب کے مہینے کو خاص کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، رجب کی بات تو شاید تاریخ میں کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس رجب کے مہینے کو پورے طور پر طے کر لیا گیا کہ اسی مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس مہینے کی 27 تاریخ کو متعین کر لیا گیا کہ 27 تاریخ کو رجب کی معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے بھائیو، کوئی بھی دلیل کسی بھی سیرت کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی جس سے معلوم پڑے کہ ہاں معراج کا واقعہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو پیش آیا تھا۔ تو اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب معراج کی تاریخ ہی کا پتہ نہیں ہے تو بھلا اس پر یہ جشن کا معاملہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، یہ تو ایسے تو اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانا اس کے تصور کی فرع ہے، پہلے اس کی حقیقت تو سامنے آئے، اس کا تصور تو صحیح طور پر ہو کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، پھر اس کے بعد اس پر حکم لگایا جائے گا۔ میرے بھائیو، جب اس کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے، سال مہینے دن کا ہی پتہ نہیں ہے، تو بھلا کس بنیاد پر ہم طے کر لیں گے کہ یہ تاریخ معراج کی ہے، اور پھر ہم جشن منانا، شب بیداری کرنا، کمکمے لگانا، چراغاں کرنا، اور رات جاگنا، تسبیحات کرنا، اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے کام کہاں سے ہم شروع کر لیں گے؟ اس کی کیا گنجائش ہے؟ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معراج کی تاریخ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو، نمبر 2، دوسری چیز یہ کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں بالفرض کہ ہاں بھائی وہ لوگوں کے کرنے کے اعتبار سے 27 تاریخ ہے معراج کی 27 تاریخ ہے جس میں معراج کا واقعہ پیش آتا، اگر فرض بھی کر لیتے ہیں تو اب ہمیں یہ میرے بھائیوں ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں اس تاریخ پر جشن منانا چاہیے، معراج کی شب یہی ہے، جشن منانا چاہیے، ہمارے لیے اس کے پاس دلیل چاہیے۔ کیا قرآن کریم کی کسی آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی سنت میں کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا صحابہ تابعین، امت کے خیر القرون، قرون مفضلہ
میں کوئی اس کا عطا پتہ ملتا ہے؟ میرے بھائیو کوئی عطا پتہ نہیں ملتا۔ اس لیے ہم بغیر دلیل کے کوئی اضافی عبادت کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی تاریخ میں مخصوص کر کے نہیں کر سکتے جو عام طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رات ہی تو جاگ رہے ہیں، رات جاگنا کون سے گناہ کی بات ہے؟ ہم قیام اللیل کرتے ہیں، کون سے گناہ کی بات ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کون سی گناہ کی بات ہے؟ ہم تسبیحات اذکار کرتے ہیں، کون سے گناہ کی بات ہے؟ یہ تو سب اچھائی کے کام ہیں۔ استغفار کرتے ہیں، کون سے گناہ کی بات؟ یہ کہتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی۔ میرے بھائیو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی کہنا ہے تو پھر ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ظہر کی نماز کو 5 رکعت پڑھ لیں؟ 5ویں رکعت پہ بھی ہم وہی کریں گے جو ہم نے چوتھی اور تیسری اور دوسری اور پہلے میں کی ہے۔ کیوں نہ ہم فجر کی نماز کو 4 رکعت پڑھیں؟ کیوں نہ ہم مغرب کی نماز کو 4 رکعت پڑھیں؟ کیوں نہ ہم 4 رکعت والی نماز کو 5 اور 6 پڑھیں؟ اس طرح سے دین کا تلاؤب ہو جائے گا، دین کا کھلواڑ بن جائے گا۔ ہم اجر و ثواب کی نیت سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ کتاب اللہ کی طرف سے، کتاب اللہ میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ میرے بھائیو یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہا ہے، 2 رکعت کر کے کئی مرتبہ سلام پھیر رہا ہے، 4 پڑھ رہا ہے، 6 پڑھ رہا ہے، 8 پڑھ رہا ہے، مختلف انداز سے پڑھتے جا رہا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہیں حیرانی ہوئی کہ آخر یہ شخص کون سی نماز پڑھ رہا ہے، 2 4 6 8 پڑھتے جا رہا ہے، سلام پھیر رہا ہے۔ جا کر کے پوچھا سلام پھیرنے کے بعد، بھائی آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کون سی سنتیں؟ کہا فجر کی سنتیں۔ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم فجر کی سنتیں کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں 2 رکعت کر کے کئی بار پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی رکعت پڑھی ہے، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، وہ بھی مختصر پڑھی ہے، تم 2 کر کے 4 6 8 کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے فوراً سوال کیا پلٹ کر کے، جیسے آج کل کے ہمارے بہت سارے بھائی نادانی میں پلٹ کر کے یہ سوال کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھی دلیل پر عمل کر رہے ہیں میرے بھائی۔ تو اس شخص نے بھی کیا کہا؟ سعید بن مسیب سے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، یہ بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب نے فوراً ہی ایک بہت بڑے اصول کا جواب دے دیا۔ انہوں نے فرمایا انہ لا یعذبک اللہ علی الصلاۃ ولکنہ یعذبک علی خلاف السنہ۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ 2 رکعت تم کر کے کئی مرتبہ پڑھ رہے ہو، یہ نماز ضرور ہے، نماز پڑھنے پر نہیں، نماز تو نماز ہے، لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تم جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہو، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اور آپ نے عمل کیا ہے، تم 4 6 8 رکعت پڑھتے جا رہے ہو، یہ خلاف سنت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادات میں ہمیں منمانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام نبی کی سنت کے اندر ثابت ہے، اس کے سوا ہمارے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے، ہمیں اس بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو جو اسراء اور معراج کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کتاب میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کی سیرت میں، نہ تابعین میں، نہ ائمہ، نہ محدثین، کسی کی زندگی میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ واسطے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اسراء اور معراج کی رات ہی کا پتہ نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی لیے تو اتنا بڑا تاریخ کا واقعہ، اتنا بڑا عظیم الشان معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاریخ بھی امت سے بھلا دی ہے اور امت کو نہیں معلوم ہے کہ یہ تاریخ کون سی تھی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں، سلف امت کی زندگی میں، سیرت میں، خیر القرون کی سیرت میں نہیں ملتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ اب جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو مکمل کے بعد جو بھی ہم کرنا چاہیں گے وہ اضافہ مانا جائے گا، اور اضافے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اگر کمی ہوتی تو آپ پورا کر دیتے، کوئی پورا کر دیتا، کمی بھی نہیں ہے، کمی نہیں ہے کہ آپ پورا کر دیں، اور کمپلیٹ ہے کہ آپ اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے دین اسلام کے اندر آپ کوئی بھی عمل نیکی اور اجر و ثواب کے نام پر کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت دین کے اندر ایک شجرہ ممنوعہ کی ہوگی، جسے بدعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز ایسی چیز ایجاد کی جس پر ہمارا حکم نہیں تو مردود ہے۔
مسلم شریف کے اندر. ایسی دوسری روایت میں مسلم ہی کی اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم فیصلہ نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا صاف صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ حکم رسول کے خلاف، فیصلہ رسول کے خلاف کوئی بھی کام بدعت ہے اور وہ مردود ہے. عمل کرنے والے کو ثواب تو ناممکن ہے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے گناہ اور عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مردود ہے اور وہ حکم رسول کی مخالفت کر رہا ہے. اس لیے خلاصے کلام یہ ہے میرے بھائیوں، بات کو طول نہ دیتے ہوئے، اسراء اور معراج کی شب کے نام پر کوئی جشن منانا دین اسلام میں سراسر بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش دین اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.